الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہدایہ قرآن کلاس. تمام شرکاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصدق، رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں، بخششوں، عطاؤں سے بھرپور گھڑیاں، کہ جن گھڑیوں میں ہر گھڑی 70,000 گنہگاروں کی بخشش کروا رہی ہے، ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صحبت قرآن کریم کے لیے جمع ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائیں اور ہمیں رمضان المبارک کی تمام رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کی صحبتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ پاک ہماری فطرت کو قرآن کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی صحبت جو لے رہے ہیں، یہ موضوعاتی قرآن کریم کی اسٹڈی ہے. یعنی قرآن کریم سے جو موضوعات ہیں، اہم ترین موضوعات جن کا عام زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ان احکام خداوندی اور اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگیاں بے مثال زندگیاں بن سکتی ہیں، اور ہماری زندگیاں اس صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور اپنی منزل کو پانے کے قابل ہو جاتی ہیں کہ جس پر اللہ پاک نے چلانے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہمیں قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل نمونہ دیا، اور رمضان دیا آسانیوں کے لیے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جو بھی موضوع قرآن کریم سے لیں اپنی زندگی کو سجانے کے لیے، تو اس پر پورا عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو اس پروگرام کو سنتے ہیں، اس درس قرآن کریم کو، تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کو آگے شیئر ضرور کریں. اگر FB پر موجود ہے تو وہاں شیئر کریں، اگر گروپ میں موجود ہے تو وہاں سے شیئر کریں. اس چیز کو کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اچھی بات پہنچے میری طرف سے، تو اس کو آگے ضرور پہنچایا کرو. تو اس لحاظ سے سارے اس کی شیئرنگ ضرور کیا کریں، تاکہ معاشرے میں جہاں جہاں تک نیکی کی بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی پہنچانے والے کو اس کا کئی گنا زیادہ اجر ملے گا. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے، سب سے اہم موضوع ہے حیات انسانیت کا، ایک مومن کی حیات کا، ایک مسلمان کی حیات کا، مومن کامل کی حیات کا سب سے اہم موضوع ہے، اور وہ ہے حسن اخلاق، الاخلاق الحسنہ، جو قرآن کریم کا بہت مین موضوع ہے، جس سے ایک انسان جس کی خاطر قرآن اتارا گیا ہے اس کی عظمت اسی میں ہے، اور حسن اخلاق کا جس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تہجد گزاروں سے افضل ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور حسن اخلاق والا جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام سب سے افضل ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا. اس لیے ہم نے یہ موضوع اختیار کیا کہ اللہ پاک ہم بھی اس میں سے برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں بھی
ہم وہ برکتیں سمیٹ سکیں. تو حسن اخلاق کے تحت مین موضوع حسن اخلاق ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ کریم کے کم رمضان مبارک سے. اور اس کے تحت میں ہر بار عرض کرتی ہوں کہ 27 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں حسن اخلاق کی جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے نالج میں. اور اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. جتنا ہم دیکھ سکیں سمیٹ سکیں وہ ہماری طاقت ہے. تو ان شاخوں کو ہم الگ الگ بیان کر رہے ہیں. اور ابھی جس موضوع پہ ہم پہنچے ہیں جس پہلو پہ حسن اخلاق کے وہ نیک اعمال کا پہلو ہے. اعمال حسنہ یہ بھی اخلاق حسنہ کا ایک پہلو ہے. اور اعمال حسنہ کے تحت جو کچھ بھی موضوعات آ رہے ہیں ابھی وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اعمال حسنہ میں سے ہم نے جو پڑھے ہیں موضوعات اس میں نیکیوں میں سبقت لے جانا یعنی نیک اعمال حسن اخلاق کا حصہ ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد نیک کاموں میں تعاون جاری رکھنا یعنی نیک کاموں میں تعاون کیا کرو اور برے کام میں کبھی بھی تعاون نہ کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس کے تحت بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد اعمال حسنہ میں یہ اگلا پہلو آتا ہے اہل ایمان کا کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں جاتا. ان کو اس نیک اعمال کے بدلے اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں فضل و احسان کی اور ایک ذرہ بھی ضائع نہیں جاتا. یہ موضوع بھی ڈسکس ہو چکا ہے الحمدللہ پڑھا جا چکا ہے. اور اس کے بعد اگلا ہے نیک اعمال کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ اجر غیر ممنون بن کر اس نیکیاں کرنے والے مرد کامل مومن کامل ولی کامل پر برستے رہتے ہیں تاکہ یعنی نیک اعمال جو اس نے دنیا میں رہ کے کیے ہوتے ہیں ان کا اجر جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اللہ تعالیٰ اپنی شان اقدس سے اجر عطا فرماتے ہیں. تو وہ اجر ان پر برستا رہتا ہے جب دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کو فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر جب اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں تو جہاں پر ان کا جسم پاک قبر کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس جگہ پر بھی اللہ پاک کی برکت سے اجر غیر ممنون موسلا دار بارش کی طرح برستا رہتا ہے. اور ان کے صدقے سے جو ان کے احاطے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اس اجر میں نہا جاتا ہے یعنی اس پر بھی وہ اجر اللہ رب العزت کا موسلادھار بارش کی طرح برستا ہے. اس کی مثال بھی ہم نے پیش کی تھی سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کرنا. سیدنا زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا سیدہ مریم علیہ السلام کی حجرہ مبارکہ میں کہ اللہ کی ولیہ ہیں اور اللہ کے نبی ولی کے در پہ بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں. تو ولی ظاہر زندہ بیٹھا نظر آئے ظاہر موجود نظر آئے زندہ تو وہ قبر میں بھی ہوتے ہیں یا قبر میں جا کے لیٹ جائیں تو وہ مرتے نہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے فلہم اجر غیر ممنون کہ ان پر اجر غیر ممنون برستا رہتا ہے اور اجر اسی پر برستا ہے جو زندہ ہوتا ہے جو لے سکتا ہے اسی کو لیا جاتا ہے. تو یہ ٹاپک بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں لاسٹ ٹائم. اور آج ہمارا جو اعمال حسنہ کے سلسلہ میں موضوع ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انسائکلوپیڈیا کتنی بڑی نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے. اس میں ایک موضوع کے تحت پھر 20 موضوع آ رہے ہیں اور ان 20 موضوعات کے ہر موضوع کے تحت پھر اور موضوعات آ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری دام ذلہ العالی آپ نے ایک ایک موضوع نکال کر ایک موضوع کے تحت 20 موضوع ہیں وہ بھی نکالے اور ان چھوٹے موضوعات کے اندر پھر موضوعات ہیں شاخیں ہیں ان کو الگ الگ کر کے تو قرآن کریم پورے قرآن سے آیات اکٹھی کر کے ان کے اندر لگا کر جوڑ کر جمع کر کے امت کے سامنے اتنا بڑا تحفہ پیش کر دیا.
کہ اب کتنا آسان ہے ہمارے لیے اس موضوع کو ڈسکس کرنا. کوئی چیز بھی قرآن پاک میں ایسی نہیں ہوگی جو اس موضوع میں نہ آئی ہو. اس موضوع کے تحت کوئی آیت بیان ہو قرآن میں اور وہ اس میں نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا. قرآن انسائکلوپیڈیا نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم ہر آیت قرآن کی جو کسی بھی موضوع کے تحت ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا حاصل بھی کر سکیں اور اس کو پڑھ کے پورا نالج بھی حاصل کر سکیں اور پھر عمل کرنا بھی آسان ہو. تو اس احسان عظیم پر ہم اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت العالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کریم ان کو کامل صحت، کامل شفا کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، اکمل ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس قوم پر، اس امت مسلمہ پر ان کا سایہ تابع سلامت رہے. اب ہمارا موضوع ہے اخلاق حسنہ کے تحت موضوع ہے اعمال حسنہ. اور اعمال حسنہ جب ہوتے ہیں تو اس کے تحت پھر کچھ شاخیں آتی ہیں جس میں ہر شخص اپنے ہی اعمال کے صلے کا حقدار ہے. آج یہ ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اس سے اگلا جو ہوگا کہ نیکی کا کام اعلانیہ یا پوشیدہ کیسے کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے تحت ایک شاخ ہے، وہ اگلا موضوع ہوگا. ابھی ہر شخص اپنے ہی اعمال کے صلے کا حقدار ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ حوالہ آ رہا ہے قرآن کریم کی آیت سے، سورۃ البقرہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 281. قرآن انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 3164 3164. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور یہ مسٹ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو عمل بھی کیا ہم نے، چاہے وہ عمل ایک تنکے کے برابر ہو، ایک ذرے کے برابر ہو، نیکی کا عمل کیا تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی شان ضرور ملے گا. وہ ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلایا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا. اور اللہ رب العزت کی شان کتنی ہے وہ کون جان سکتا ہے سوائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کا اپنی شان سے عطا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر کم سے کم بھی دے، کم سے کم بھی کوئی دے تو ایک چٹکی ہوتی ہے نا، اور اللہ کی چٹکی کتنی بڑی ہو. اللہ کی چٹکی اس کی شان کے مطابق آسمان و زمینوں کے برابر. تو اللہ اپنی شان سے اجر عطا فرماتا ہے. دوسرا حوالہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 25. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کہ جب ہم ان کو، یعنی سارے لوگوں کو، اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن جمع کریں. یعنی جس دن کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟
کہ ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا، زیادہ تو کر دیا جائے گا مگر کم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر شخص، پھر اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، وہ خود ہی اس کا حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کسی اور نے کی ہوگی اور اس کا صلہ کسی اور کے پلے میں چلا جائے گا، کسی اور کے لیے جائے گا جب وہ اس کو احسان ثواب کرے گا۔ یعنی آج اگر ہم ایک قرآن کریم پڑھ کر اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کریں، جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جو دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے، اجر جو ہے، وہ پہنچے گا جس کو بھیجا اس کے لیے۔ لیکن جس نے بھیجا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور ہر شخص جو بھی عمل کرے گا اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگلا حوالہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ ہر اس شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اگلا اللہ ہے سورۃ المدثر، اللہ پاک فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہین، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھے، اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے، نعوذ باللہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے میں جو اس نے کما رکھے ہیں وہ گروی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں گروی ہے۔ ما کسبت رہین، اب رہن گروی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم جیسے کسی نے بینک سے قرض لینا ہو تو وہ اپنی کوئی چیز بینک کے حوالے کر دے، بینک سے پیسے لے لے اور اپنا گھر یا دکان یا کوئی بھی پراپرٹی بینک میں لکھوا دے کہ یہ اس کے بدلے میں یہ رہن ہے۔ رہن یعنی عارضی، یہ آپ کو دیا گیا ہے، قرض ہے یہ، تو جب میں پیسے واپس کروں گا تو یہ قرض، یہ چیز اپنی واپس لے لوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اعمال بھی تم کر رہے ہو، نیک ہیں یا برے ہیں، ان اعمال کے بدلے میں تمہاری جانیں گروی ہیں، یعنی اعمال تمہارے جا رہے ہیں آگے، اور جب ان اعمال کا بدلہ ملا تو پھر جانیں تمہاری اس کے بدلے میں ہوگی، گروی ہوگی، گروی رکھی ہوئی ہے، تو ان اعمال کے بدلے میں پھر جانیں وقف ہوگی۔ اگر نیک اعمال ہیں تو پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری جانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو پھر ان اعمال کے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، یعنی وہ قید ہو جاتا ہے۔ گروی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کے قبضے میں قید ہو جاتی ہے، وہ بندہ خود اس کا مالک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا قرض جو ہے وہ واپس نہ کرے۔ تو یہ جانیں جو ہے، اس سے ثابت کیا ہوگا، ظاہر کیا ہوگا کہ جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہماری جانیں ان کے انڈر ہیں، ہماری جانوں کے گرد وہ یعنی گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پھر ان جانوں کا حشر ہوگا، بدلہ ہوگا۔ اگر تو نیک اعمال ہوئے تو وہ جانیں چھوٹ جائیں گی، قرض ادا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہوئے تو پھر اسی اعمال جن کے لیے وہ گروی تھی، رہن تھی، انہی اعمال میں جکڑ کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں، نعوذ باللہ۔
دنیا میں رہتے ہوئے انسان سوچتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو ایک ایک قدم بھی سوچ کر پھونک کر اٹھاتے ہیں، ایک ایک زبان سے بات بھی سوچ کر نکالتے ہیں، اخلاق حسنہ کا نمونہ ہوتے ہیں کہ بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری جان گروی ہے ہمارے اعمال کے گرد، ہمارے اعمال کے درمیان، تو پھر وہ ڈرتے ہر وقت اللہ کا خوف رکھتے ہیں سوچ کر کہ کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے۔ جتنا برائیوں سے بچتے ہیں، جتنا پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اتنا ہی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لینا، اے اللہ ہمیں بچا لینا، اے اللہ ہمیں بچا لینا۔ یہ متقین کی صفات میں سے ہے، شان میں سے ہے، اس نے اخلاق والے جو ہے ان کی شان میں سے ہے کہ جتنا بچتے ہیں اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بچائے رکھنا۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نیکی چھوڑ دیتا ہے، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پہلی بار اس کو ڈانٹ آتی ہے نہیں رکتا، دوسری بار آتی ہے نہیں رکتا، تیسری بار آتی ہے نہیں رکتا، حتیٰ کہ وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اسفل سافلین کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر خدا نخواستہ ایسی گھڑی بھی آ جاتی ہے جب انسان ہٹ دھرم ہو جائے گناہوں پہ، برائیوں پہ اور چلتا چلا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چل اب جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، لیکن رسی کے دونوں سرے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ پھر جب اللہ کا دل چاہے جتنی مدت اس کو دی ہے پوری ہو جائے تو پھر اس کی رسی ایک ہی دفعہ کھینچ لی جاتی ہے۔ پھر صاف ظاہر ہے جیسے اعمال کیے تھے انہی اعمال میں اس کی جان گر گئی تھی، اور پھر انہی اعمال کی صلہ کی طرف اس بندے کی جان کھینچ لی گئی۔ اگر نیک اعمال والا تھا، اس میں اخلاق والا تھا، برائیوں سے بچنے والا تھا، تو پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس کی قبر بھی جنت کا محل اور باغ بنا دی جاتی ہے۔ جنت میں قبر میں ہی اس کو صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جب فرشتہ کہتا ہے نام کا نومت العروس، اب تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اور یہ تیرا بیڈ ہے، سونے کا بیڈ ہے، اوپر اللہ کی بارگاہ سے جنتی بستر بچھے ہیں، آرام سے سو جا اور قیامت تک سکون سے سویا رہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ایک طرف دروازہ کھلتا ہے تو اس طرف جنت ہی جنت ہوتی ہے، جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ تو اس سے برعکس کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں آیا، برے اعمال کو پسند کر لیا، جھوٹ بھی بولا اور دوسروں کے دل بھی دکھائے، دھوکے بھی کیے، نعوذ باللہ قتل و غارت بھی کیا، دنیا کی حوث کی خاطر دنیا جمع کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو بھی تنگ کرتا رہا، بہت ظلم کرتا رہا، اپنے حقوق پر بھی ظلم کرتا رہا، اللہ کے حقوق میں بھی ظلم کرتا رہا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسا شخص پھر کیا ہوتا ہے جو اپنی بدبختی میں جکڑا جاتا ہے اور جس جگہ اس نے اپنی جان نہاد رکھی ہوتی ہے پھر وہ اسی طرف کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نمونہ اکمل بنا کے بھیجا، نمونہ کامل بنا کے بھیجا ہمارے لیے، اور جس نے اس نمونہ اکمل کو اپنا لیا وہ صحابہ کرام بن گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ، ایک عمل بھی ان کا سیرت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نہیں ہے۔ زبان، کان، آنکھ، دل، عقل، شعور، حکمت، علم، سب کچھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگا ہوا اور اس کے مطابق پھر ان کا حشر کہاں ہوگا؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حشر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد جو ہستیاں آئی ہیں آج تک قیامت تک، جو بھی مومن مسلمان حضور علیہ السلام کی سیرت طاہرہ پر چلے گا، اعمال حسنہ، اخلاق حسنہ، اور جتنے بھی اخلاق حسنہ کے پہلو ہیں سب میں نمبر 1 ہوگا، تو پھر اس کا
حشر کہاں پر ہوگا، اس کی اخیر، اس کا حشر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواتین جو بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں گی تو آپ کے اعمال کی پیروی کرنے والی ہوں گی، آپ کا رنگ ان پر چڑھے گا۔ تو خدا کی قسم قیامت کے دن میدان حشر میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا نام لے لے کر ان کو آواز دی جائے گی، بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آج میری ماؤں بہنوں بیٹیوں یہ کام ہمیں مشکل لگے گا، ہر گناہ کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کا فرمان کہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نماز پڑھے آسان ہے، روزہ رکھے آسان ہے، مگر اگر کوئی کہے کہ یہ فلاں آپ کی خواہش ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو وہ مشکل کام ہے۔ لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ نے ہر مشکل کام کو مشکل نہیں سمجھا اور اپنی زندگی کو اتنا اعلیٰ بنایا، اعلیٰ کہ آپ کی طہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا حصہ ہے۔ تو پھر لازم ہے کہ جنہوں نے مطہر رہنا ہے، مطہرہ رہنا ہے، پاک رہنا ہے اور نیک اعمال میں اپنی جان کو گروی رکھوانا ہے، تو وہ لازم ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی پیروی کریں، اور جو کچھ آپ کے اعمال تھے گھر میں، یہ حسن اخلاق کے جتنے شعبے آ رہے ہیں، یہ سارے ہمیں سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ میں ڈسکس کرنے چاہیے، اور جب ہم وہاں پر آپ کے نقش قدم دیکھیں گے، اخلاق حسنہ کے جتنے پہلو ہیں، ان سب کا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، تو پھر خدا کی قسم حسن اخلاق سیدہ کائنات پر فخر کرتا نظر آئے گا۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی کسی شخص پر کوئی شخص فخر کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کرتا، لیکن وہ نیکیاں فخر کریں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے در پہ ہم موجود ہیں، آپ کی ذات بھی ہم موجود ہیں۔ تو حسن اخلاق اور حسن اعمال، حسن ظاہر، حسن باطن، تقویٰ، پرہیزگاری، ہر نیکی، ہر اعلیٰ صفت جو ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے در پہ موجود ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو سیدہ کائنات کی غلامی میں دے دیا، بس ختم، بات ختم، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا کہ میدان حشر میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ تشریف لائیں گی تو اعلان ہوگا، فرشتے اعلان کریں گے، سارے حشر والوں اپنی نظریں جھکا لو۔ نظریں کیوں جھکا لو؟ کیا وہ ہستی تشریف لا رہی ہے کہ جن کے چادر کا انچل بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جو پردہ حجاب خواتین کے لیے جو فرض ہے، اس حجاب میں اتنی بڑی مثال ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خوبیوں کی وجہ سے فرما دیا کہ جنت کی 4 سردار عورتیں ہیں، جنت کی سب سے اعلیٰ عورتیں حضرت مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ ہے فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے سیدہ کائنات کی والدہ، اور چوتھی میری فاطمہ میری محبوبہ بیٹی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان چاروں میں سردار پتہ کون ہے؟ ان چاروں میں سردار میری فاطمہ محبوبہ ہے، میری فاطمہ ہے سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو سیدہ کائنات کی غلامی میری بہنوں بیٹیوں کو چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کاش کہ اس قرآن کے صدقے ہمیں وہ غلامی نصیب ہو جائے، ہماری ساری بیٹیوں کو وہ غلامی نصیب ہو جائے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کو فخر ہو اس غلامی پر، فخر سے کہیں سب کہ ہم سیدہ کائنات کی غلام ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا معیار بھی چھوٹا نہیں ہے،
ہمارا معیار بہت اعلیٰ ہے، اور پھر یہ اعلیٰ معیار والی مائیں بہن بیٹیاں ہوں گی کہ ان کو آوازیں آ رہی ہوں گی کہ فلاں سیدہ کائنات کی فلاں باندھی فلاں باندھی فلاں باندھی۔ اے کاش کی یا رب العالمین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام بھی اس باندھی میں پکارا جائے، ہم سب کے نام بھی ان باندھیوں میں پکارے جائیں کہ جن کو سیدہ کائنات کی باندھی کہہ کر پکارا جائے گا کہ آ جائے، سیدہ کائنات آپ کو بلا رہی ہے، آپ کو ساتھ لے کے جنت جا رہی ہے، تو پھر فخر سے اٹھے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ آپ ایک نگاہ کرم مسکرا کے ہماری طرف فرما دیں تو پھر ساری زندگی کا صلہ مل گیا، ساری زندگی کا صلہ مل گیا، ساری زندگی کا پھل مل گیا، ساری زندگی کا حاصل مل گیا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے قدموں سے جڑ کر۔ تو پھر میری بہنوں بیٹیوں، یہ سارا کچھ آج ہی ہونا ہے اسی زندگی میں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر شخص اپنے نیک اعمال کا خود ذمہ دار، خود صلہ لینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا اسی سے ریلیٹ ایک شاخ آ رہی ہے، اس نے اعمال کی کہ نیکی کا کام اعلانیہ یا پوشیدہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 271۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اب خیرات یعنی نیکی کے کام کرنے ہیں، صدقات دینے ہیں، خیرات کرنی ہے، تو کس طرح سے کیا جائے؟ فرمایا اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی ظاہر کر دو۔ آج کل رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحقین جو ہیں وہ ان کا حصہ بانٹا جا رہا ہے۔ رمضان میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ ہمارے جیسے فقیر غریب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی در کے فقیر ہمیں اجر جو ہے وہ 70 گنا مل جائے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا انتظار کریں، مگر اگر رمضان سے پہلے کوئی حقدار آپ کے پاس آتا ہے کہ میری اتنی مدد کریں، ضرورت ہے، غریب بیٹی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور اس کو یہ کہہ کر نہ ٹالیں کہ رمضان میں آنا، ہم رمضان میں دیں گے۔ اب کسی کی ضرورت 2 4 ماہ 6 ماہ پہلے ہو اور آپ اس کو رمضان کے انتظار میں لگا دیں تو پھر یہ غلط بات ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ مدد اس وقت کریں جب اس کی ضرورت ہے، اور رمضان جب آپ نے نیت کر لی ہے کہ رمضان میں دینی ہے ثواب زیادہ ملے گا، لیکن پہلے کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، سال کے شروع میں کوئی آ گیا ہے، تو جو سال کے آخر میں زکوٰۃ دینی اسی کا حصہ جس وقت مرضی آپ دے سکتے ہیں، تو اللہ رحمان ہے، بے نیاز ہے، وہ آپ کو رمضان سے بھی بڑھ کے ثواب دے سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور باقی اگر زکوٰۃ پوری ہو چکی ہے، زکوٰۃ دے چکے ہیں، پھر کوئی آ جاتا ہے سائل، تو اس کو مت یہ کہہ کر ڈالیں کہ زکوٰۃ پوری ہو گئی اب ہم کیا کریں، بلکہ جتنی استطاعت ہو اس کی مدد کریں اور معذرت کر لیں کہ اتنی ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو ڈانٹ کر بگانا نہیں۔ اگر نہ دینا ہو، ایسی سچویشن ہو کہ نہیں دے سکتے،
تو معذرت کر لیں، تھوڑا دے دیں، جتنا دے سکے دے دو. تو زکوٰۃ کو اس صورت میں انتظار میں نہ رکھیں کہ رمضان آئے تو دینی ہے. رمضان میں دیں آپ، اگر سارا سال آپ کے پاس کوئی حق مستحق نہ آئے، کوئی ضرورت مند نہ آئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی. یعنی ظاہر کر کے دینا، اس میں شرط لگا دی اللہ پاک نے کہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ آپ کی طرف کوئی دیکھے مالدار ہے، نہیں خرچ کر رہا، جب وہ آپ کی طرف دیکھے گا کہ یہ بندہ خرچ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، اس کو ترغیب ہوگی، اس میں جوش آئے گا کہ میں بھی اسی طرح خرچ کروں. تو اس نیت سے آپ ظاہراً اس کو دے سکتے ہیں دوسروں کے سامنے، لیکن خدا نخواستہ ریاکاری کی نیت نہ ہو. اگر ریاکاری کی نیت بھی کہ لوگ دیکھیں اور استغفر اللہ معاذ اللہ تعریف کریں کہ فلاں بندہ اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے. یعنی اعلانیہ صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں ظاہر کہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے. اور اگر تم انہیں مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، جو تم خرچ کرے چھپا کے خرچ کرو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چلے آپ نے کتنا خرچ کیا، لیکن پہنچ گیا ہے محتاج لوگوں تک جو ضرورت مند ہے. محتاج کا بڑا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند، مستحق، کہ جس کو ضرورت ہے اس تک پہنچ گیا ہے مگر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کتنا خرچ کیا. تو یہ بھی بہتر ہے، یہ اور بہتر ہے. اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا. سبحان اللہ. ہم نے خرچ کیا کیا ہے؟ خرچ کیا پیسے، اور بدلے میں کیا ملا؟ گناہوں کو مٹا دیا گیا. وہی کتنا بڑا سودا کہ گناہ ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہوگی نعوذ باللہ، لیکن اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض فرما کے اس میں بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ رکھا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر رحمت اللہ پاک کی کیا ہوگی. وہ رحمان ہے. وہ جب ہمیں اپنا تعارف دیتا ہے کہ میرے بندوں میں اللہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تعارف میں سب سے پہلی خوبی اپنی الرحمن بتاتا ہے. میں رحمان ہوں، رحیم ہوں تمہارے لیے. اور چوتھے نمبر پر کہتا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں غصہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. وہ آخر پہ رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، مگر ہر وقت اللہ کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رحمان اور رحیم کا ہے، اور اس سے پہلے رب العالمین ہے. تو مالک کہتا ہے کہ تم جب خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، تو اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو خرچ کیا تھا اس کا اجر عظیم وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے جنت میں. اور پھر اس کے بڑھ کر اللہ کا فضل، جنتی محلات، باغات ان کی صورت میں، پوروں کے ایمان کی صورت میں. اور جو اس سے بھی اوپر کیٹیگری ہوتی ہے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی نیکیاں کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ایک اور فضل بھی سمیٹتے ہیں، اور وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، کہ ان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوتی، رحمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک جملہ ہوتا ہے، اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس ایک جملے کو ہم نے پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری آواز مجھے مل جائے، کیا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو اس کے لیے کتنا بھی خرچ کرنا پڑے، کروڑوں خرچ کرنا پڑے، جان خرچ کرنی پڑے، اپنا خون بہانا پڑے، سب کچھ قربان کر کے بھی اگر یہ ایک جملہ ہمیں مل جائے تو پھر بھی یہ سودا تھوڑا ہے، سستا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، پھر دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں. سب کچھ قربان ہے مولا،
صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ خوش نصیب کیٹیگری اللہ تعالیٰ کے بندوں کی. تو جو تم خیرات کرتے ہو تو اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے. اسی طرح اگلا حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 284. اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. یعنی اس میں بھی صدقات کو خیرات کو خرچ کرنا جو بھی چاہتے ہیں اس کو چھپانے یا ظاہر کرنے کا حکم ہے کہ اگر تم چھپا کر دو تب بھی ظاہر دو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے. تو وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد سورہ نساء ہے آیت نمبر 149. اللہ پاک فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یعنی نیکی کے کام کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بڑی قدرت والا ہے. سمجھ کے آئی کہ اگر تم کو نیکی کا کام ظاہر کرو تب بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، چھپا کر کرو تب بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اگر کسی کی برائی سے درگزر کرو، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تمہارا دل دکھایا ہے تو اس سے درگزر کر دو، اس کو بدلہ لو، جواب نہ دو، خاموش رہو، تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے گناہوں کی بخشش کی صورت میں ملے گا. تو کیا یہ چھوٹا سودا ہے کہ آپ کو کسی نے برا کہا، آپ کا دل دکھا، کسی کی طرف سے پتا چلا آپ کا دل دکھا، لیکن آپ نے اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا، خاموش رہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، گناہوں میں سے گناہ معاف کر دیے. اور اس شخص کے لیے جس نے کہا تھا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو اسے معافی مل گئی ہے، نہیں کیا تو پھر اللہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنا. آپ نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر دیا. اس پر بڑی مثالیں ہیں سیرت مطہرہ سے، سیرت امہات المومنین سے، سیرت صحابہ سے بڑی مثالیں ہیں کہ معاف کرنے والے کو اجر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور اس کے بعد سورہ احزاب ہے آیت نمبر 54 ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ اگر تم کوئی عمل ظاہر کرو یا اس کو چھپا کر کرو، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی بات صاف ظاہر ہوگی کہ چھپا کر کرو نیکی یا ظاہر کر کے کرو، اس کا مدار تمہاری نیت پر ہے.
کہ نیت میں اگر خلل نہیں ہے، نیت صاف اللہ کے لیے ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے اور اس کا صلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی بخشش کی صورت میں ملے گا۔ اور پھر جو خرچ کیا ہے اس خرچ کا بدلہ کیا ملے گا وہ بھی قرآن کریم ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے۔ یہ اپنے موضوع کے تحت اس کے حوالہ جات انشاءاللہ آئیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہر وقت پیش رہیں، جو بھی ضرورت مند ہو اور جو نہیں حقدار اور صرف تنگ کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کو صرف غالباً غلط بات نہ منہ سے نکلے کہ پیسے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر ہر کسی سے جا کے وہ طلب کرتے ہیں، اور جو مستحقین ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم مستحقین کو تلاش کریں، سفید پوشوں کو تلاش کریں اور ان کے حق میں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے خیرات کریں، نیکی کریں، اور اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جو خرچ کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں، سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے تحت بچی اللہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی دنیا میں بھی اور وقت نزاع بھی، قبر میں بھی ایمان کی سلامتی لے کر جائیں، نیک اعمال کے ڈھیر لے کر جائیں، تاکہ حضور علیہ السلام ہماری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور پھر ہماری بات بن جائے کہ جتھے میرے نبی دا ڈیر آئے اتھے رہندا سدا سویر آئے، وچ قبر دے آقا آکھن گے چھڈ دے تے دیر آئے۔ ہماری یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔